نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا قد برئت منه ذمة اللہ۔ جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑی فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تحقیق اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ پہلے حدیث ہماری چل رہی تھی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے، اس میں نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اور یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ فرض نماز دن میں 5 دفعہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو اللہ کی طرف سے ہمارے پر فرض ہے، کہتے ہیں فرمایا کہ اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، اور جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جائے گا۔ نماز جو ہے دین کے بنیادی ستونوں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دینا، اور نماز کا قائم کرنا۔ تو نماز اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا، اور اقیم الصلاۃ کے الفاظ سے بارہا دفعہ قرآن حکیم میں اس کا حکم دیا گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو رکوع نماز کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا نماز کے اندر، نماز کی شکل میں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ وقت بھی اس کے متعین ہے، فجر کا وقت ہے، ظہر کا ہے، عصر، مغرب اور عشاء کا ہے، اور یہ جو ان کے اوقات ہیں یہ اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 دن آ کے بتائے۔ ایک دن پہلے دن آ کے 5 نمازوں کو اول وقت میں ادا کروایا، اور دوسرے دن آ کے 5 نمازوں کو آخر وقت میں ادا کروایا۔ ان کے وقت بھی متعین کیے گئے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس آیت کے اندر نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو۔ فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور جب لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، جوان سے مراد بالغ ہو جائے، جب اس کے میل کا جوڑ کا لڑکا مل جائے تو فوری طور پر اس کا نکاح کر، اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ تو بہرحال نماز جو ہے بڑی اہم عبادت ہے اللہ کی طرف سے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں سے نماز کا حساب کیا جائے۔ تو فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اس تحقیق بات یہ ہے کہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، اس کی بخشش کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بخشش نہ کرنا چاہیں تو اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سبھی نصیب فرمائے۔